بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا اردو کا معلم سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوال۔ یہ جماعت ہفتم کی اردو ہے اور ہمارے سبق نمبر 3 کا نام مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ مکہ کی سرزمین کا واقعہ ہے، اور مکہ کی سرزمین میں ایک مشہور وادی ہے جس وادی کا نام ہے وادی حرہ۔ یہ جو وادی ہے یہ اپنی بے پناہ گرمی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں پر گرمی کی جو حدت ہے وہ شدت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ لٹایا ہوا ہے، ایک شخص کو زمین پر لٹایا ہوا ہے۔ اس شخص کو زمین پر لٹایا ہوا ہے جو زمین دھوپ سے انگارہ بنی ہوئی ہے، اور اس شخص کے سینے پر بھاری پتھر ہے تاکہ وہ شخص ہل نہ سکے، حرکت نہ کر سکے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کے زبان پر ایک ہی پکار ہے، بار بار ایک ہی صدا ہے، اور وہ صدا کیا ہے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ شخص کون ہے جو اتنے مصیبتوں سے، آزمائشوں سے گزر رہا ہے؟ اس کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ مؤذن رسول بھی ہیں، تو کیوں نہ ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ مزید پڑھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مؤذن رسول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔ آپ کے والد گرامی کا جو نام تھا وہ رباح تھا، اور آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ کے والد اور آپ کی والدہ دونوں حبشی غلام تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں غلاموں کی خرید و فروخت عام تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح غلام تھے، اور ان کے آقا کا نام امیہ بن خلف تھا جو کفار مکہ میں سے تھے، اور وہ آپ کو اذیتیں پہنچاتا، سزائیں دیتا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ کبھی آپ کو گرم ریت پر لٹاتا کہ آپ کے جو جسم کے اوپر جو سکن ہوتی ہے وہ جل جاتی تھی۔ کبھی صبح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ببول کے کانٹے چبھوتا، کبھی ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیتا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ساری کی ساری جو مصیبتیں تھیں یہ کیوں تھیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اسلام چھوڑ دیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن آپ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق فرماتے تھے اور برملا بتوں کی مذمت کرتے تھے، یعنی بتوں کو برا بھلا کہتے تھے اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان ساری مصائب اور آزمائشوں سے گزر رہے تھے صرف اور صرف اللہ تعالی کے دین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔
عزیز طلباء طالبات، میں آپ کے لیے اس کو ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں۔ حضرت بلال کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔ آپ کے والد رباح تھے اور والدہ حمامہ تھیں، یہ دونوں حبشی غلام تھے، آپ بھی ایک غلام تھے، اور آپ کے آقا کا نام امیہ ابن خلف تھا۔ یہ آپ پر ظلم ڈھاتا، گرم ریت پر لٹاتا، صبح کے وقت ببول کے کانٹے چبوتا، ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیتا کہ آپ اسلام چھوڑ دیں، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھے۔ آپ برملا بتوں کی مذمت کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، کیوں نہ ہم کتاب کی پڑھائی کی طرف آئیں، اور کتاب میں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر یہ کتاب پڑھائی ہے، معزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پورا صفحہ آپ نے یہاں سے یہاں تک اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ مشکل الفاظ جو کوئی لگے وہ اپنے گھر میں کسی سے پوچھ لیں، لیکن آپ نے اس پورے صفحے کو بڑے ہی ایک روانی سے پڑھنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آتے ہیں مختصر سوالات کی جانب، اور کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر مختصر سوالات موجود ہیں۔ سب سے پہلے الف سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ کا نام بتائیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کے والد کا نام رباح تھا اور آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ سوال نمبر جیم، کافر امیہ بن خلف حضرت بلال پر کس کس طرح کا ظلم ڈھاتا تھا؟ تفصیل لکھیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ گرم ریت پر لیٹانا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھونکنا، اس کے ساتھ ببول کے کانٹے چبونا تاکہ آپ اللہ کے دین سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ عزیز طلباء طالبات، اب ہم آتے ہیں نوٹ بک کے کام کی طرف۔ یہ دن لکھیں گے، تاریخ لکھیں گے، گھر کے کام کو آپ ٹک کریں گے، اور اس کے بعد ہم نے الفاظ معانی کرنے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے پکار۔ پکار کا مطلب ہوتا ہے آواز، یا اس کو آپ صدا بھی بول سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے مذمت۔ مذمت کہتے ہیں برا بھلا کہنا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ برملا بتوں کی مذمت کرتے تھے۔ تیسرا لفظ ہے آقا۔ آقا کا مطلب ہوتا ہے مالک، سردار۔ اس کے بعد ہے وارفتگی۔ وارفتگی کہتے ہیں بے انتہا محبت کو، یعنی حضرت بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی وارفتگی سے چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہے توحید۔ توحید کا مطلب آپ سب کو پتا ہے کہ ایک ماننا، اور اس کا اللہ کو ایک ماننا۔ تبھی حضرت بلال آہد آہد پکارتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ نے الفاظ معانی اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، اور آپ نے جو 2 سوال جواب ہے وہ بھی آپ نے اس کاپی پر لکھنے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کو محبت سے پڑھیں۔ معزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھے، ہماری دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی محمد مصطفیٰ کے عشق سے پرنور کر دے۔ عزیز طلباء و طالبات، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔